نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى في موضع آخر: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ساری جہان کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام کے اندر
کسی بھی طرح کی بدعقیدگی، بدعت و خرافات، ضلالت و گمراہی، نحوست جیسے باطل عقیدے کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس صاف اور شفاف دین کو بدعقیدگی، ضلالت و گمراہی اور نحوست جیسے باطل چیزوں سے خلط ملط کرنے کی ناپاک کوشش کی. تو اسلام کے اندر بدعقیدگی کی، نحوست کی کوئی جگہ نہیں ہے. بہت سارے مہینوں میں لوگ بدعت و خرافات جیسے رسم و رواج کو ادا کرتے ہیں. یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ سفر کا مہینہ آتے ہی باطل عقیدے کے شکار ہو جاتے ہیں، جاہلانہ رسم و رواج کے شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ انجام دیتے ہیں اس مہینے کے اندر جو مشرکین دیا کرتے ہیں. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ رسم و رواج، یہ باطل عقیدے، یہ نحوست کے عقیدے ہمارے اہل حدیث یا اہل توحید گھرانوں سے اس طرح کے باطل عقیدے جب پنپتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. سفر کا مہینہ آتے ہی ساس اپنے بہو کو میکے بھیج دیتی ہے. سفر کا مہینہ آتے ہی ایک مسلمان جو تجارت کا شروع کرنے والا تھا، کوئی اچھا کام کرنے والا تھا، اس کو روک دیتا ہے، اس لیے کہ سفر کا مہینہ آ گیا، اب نحوست پھیل گئی. شادی ہونے والی تھی، دن متعین کرنے کی باری آئی، کیلنڈر دیکھا گیا یا سفر کا مہینہ سامنے آ گیا، نہیں بھائی اس مہینے میں ہم دن نہیں رکھیں گے اس لیے کہ عقرب آ گیا ہے. یہ سارے باطل عقیدے، یہ سارے باطل رسم و رواج آج ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ صرف سوچ نہیں ہے، یہ صرف انسان کا خیال نہیں ہے، بلکہ انسان اس طرح کا باطل عقیدہ رکھ کر کے، اس طرح کے باطل سوچ رکھ کر کے اللہ کی ذات کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات کو گالی دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، صحیح بخاری کی 4826 نمبر کی روایت ہے، یودینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل. اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دے کر کے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، برا بھلا کہہ کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، دن اور مہینے کو برا بھلا کہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، اے دنیا کے اندر باطل عقیدہ رکھنے والے لوگوں، سفر جیسے مہینے کو باطل اور محنوس سمجھنے والے لوگوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہی ہوں، میرے ہی ذریعہ یہ زمانے بدلتے رہتے ہیں. دن گیا، ہفتہ آیا، ہفتہ گیا، مہینہ آیا، مہینے گزرے، سال آئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقلب اللیل، دن اور رات میرے ہی ذریعہ بدلتے رہتے ہیں، سارے معاملے میرے ہی ہاتھوں کے ذریعہ ہوتے رہتے ہیں. لہذا تم برا بھلا مت کہو، جب تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو تو اس سے میری ذات کو تکلیف پہنچتی ہے،
معلوم ہوا کہ ایک انسان جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اس مہینے کے رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی یہ سوچ کے ذریعہ ہماری ذات کو انسان قصوروار ٹھہرا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، دن برا نہیں ہوتا، مہینے برے نہیں ہوتے، رات اور دن برے نہیں ہوتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا ہے، جو انسان کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 کے اندر، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، باطل عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ لوگوں، تمہاری زندگی کے اندر کوئی اچھائی، تمہاری زندگی کے اندر کوئی نحوست، کوئی برائی، کوئی باطل چیز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لکھ نہ دیا ہو۔ تمہاری زندگی میں وہی اچھائی پہنچے گی، تمہاری زندگی کے اندر وہی بری چیز پہنچے گی جس کو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا ناصر، وہی ہمارا مددگار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ مہینے، یہ دن، یہ ایام آتے جاتے رہیں گے، لیکن تمہاری تقدیر میں اچھائی اسی وقت آئے گی جب اللہ نے تمہاری تقدیر میں اچھائی لکھ دیا ہو۔ تمہاری زندگی کے اندر مصیبت، تمہاری زندگی کے اندر پریشانی اسی وقت آئے گی جب اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ سفر کے مہینہ آنے سے نحوست نہیں آتی ہے، تکلیفیں نہیں آتی، مصیبت نہیں آتی، یہ اسی وقت آتی ہے جب اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ انسان کبھی یہ تصور نہیں کرتا کہ ہماری زندگیوں میں بے برکتی کیوں آتی ہے، ہماری زندگیوں میں پریشانی کیوں آتی ہے، ہماری زندگیوں میں نحوست کیوں آتی ہے، اس پر غور نہیں کرتا۔ جیسے سفر کا مہینہ آیا، جیسے محرم کا مہینہ آیا، سارے کے سارے باطل رسم و رواج معاشرے کے اندر پھیلنے لگتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے زندگیوں کے اعمال پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، جب تک خوشیاں آتی ہیں، جب تک ہمارے تجارت چلتے رہتے ہیں، تب تک ہم اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بڑائی کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے تجارت ٹھپ پڑے، ہماری تجارت میں کمی آئی، پھر مشرکوں جیسا ہمارا بھی عقیدہ باطل چیزوں کی طرف، لیمو تعویذ گنڈے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اگر ہمارے عقیدے باطل ہوں گے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر نحوست آنے والی ہے، بے برکتی ہماری زندگیوں کے اندر اسی وقت آتی ہے جب ہمارا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ایک لیمو اور ایک درخت کے اوپر چلا جاتا ہے، ایک باطل چیز پر چلا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر نحوست زندگی کے اندر آنے والی ہے۔ مشرکین مکہ جب کسی کشتی پر سوار ہوتے اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی، جب سارے راستے ان کو بند نظر آتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اس وقت اللہ کو پکارتے، اور جیسے ہی نجات پا جاتے فوراً اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے۔ اللہ نے اعلان کیا کہ جب اس طرح کے باطل عقیدے ہماری زندگی کے اندر رہیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی چھائی رہے گی، ہماری زندگی کے اندر نحوست لگی رہے گی،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مکہ کے مشرکین کسی کشتی پر سوار ہوتے، سوار ہو کر کے ان کی کشتی کسی بھنور میں پھنس جاتی، جب ان کے کشتی نکلنے کے سارے راستے بند ہو جاتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے، اس وقت اپنے باطل معبودوں کو پکارنا چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو نجات دے دیتے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم ان کو کشتی کی طرف سے نکال کر کے، بھنور سے نکال کر کے خشکی کی طرف پہنچا دیتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر شرک کرنے لگتے، پھر ہماری ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ عقیدہ تو مشرکوں کا ہے، آج بھی ہمارا وہی معاملہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، باطل عقیدہ بھی ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعویذ گنڈے لیموں پر بھی ہمارا بھروسہ ہے۔ تو جب اس طرح کی زندگیوں کے اندر ہمارے بدعقیدگی رہے گی تو نحوست پھر ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا۔ جب ہمارا ایمان اللہ کی زندگی پر خالص آ جائے، اللہ کی ذات پر خالص آ جائے، تب ہماری زندگی کے اندر نحوست نہیں آئے گا، بے برکتی نہیں آئے گی۔ جب ہمارا بھروسہ کامل اللہ کی ذات پر ہو جائے۔ سورہ نسائی کی روایت ہے، 4072 نمبر کی سورہ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا کچھ آدمیوں کے قتل کرنے کا، جن میں سے اکرمہ ابن ابی جہل جو اس وقت کافر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگ گئے، مکہ چھوڑ کر کے بھاگنے لگے، کشتی پر سوار ہو گئے۔ اتفاق سے جس کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد ہچکولے لینے لگی، بھنور میں پھنس گئی۔ اعلان کیا گیا کہ لوگوں، اس کشتی کے اندر اپنے رب کو صرف ہر آدمی پکارے گا، اس وقت کوئی اپنے باطل معبود کو نہیں پکارے گا، اپنے دیوی دیوتا کو نہیں پکارے گا، صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کافر ہے، اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ان کے ذہن میں خیال آیا، غور کرے، باطل عقیدہ ہو تو اللہ تعالیٰ کس طرف انسان کو بربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہو جائے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کشتی کو بھی ساحل پر لگا دیتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی کافر تھے، خیال کیا، دل کے اندر تصور آیا کہ جو اللہ ہم کو کشتی میں، سمندر کے بیچ میں ہماری کشتی کو پار کرا سکتا ہے، ہماری کشتی کو ساحل پر پہنچا سکتا ہے، وہ ذات ہم کو خشکی میں کیوں نہیں بچا سکتا، وہ ذات ہم کو پریشانیوں سے کیوں نہیں نجات دے سکتا۔ یہ خیال ذہن میں آیا، اسلام کی تعلیمات حضرت اکرمہ کے ذہن میں پیوست ہو گئی، کہا، عہد کیا کہ اگر کشتی ہم کو ساحل پر لے کر کے چلی گئی، اللہ نے ہم کو نجات دیا، تو ہم ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اسلام قبول کریں گے، اور اس وقت بھی ہم اللہ کے رسول کو مہربان پائیں گے۔ ہوا وہی، کشتی ساحل پر آئی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان کا عقیدہ باطل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے اندر نحوست لے کر کے آتا ہے، اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے اندر برکت کے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی کا سبب یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے عقیدے، اپنے گھر والوں کے عقیدے کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے راستے پر جا رہے تھے. حدیث کے راوی حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نئے نئے ایمان لانے والے صحابہ کرام نے دیکھا کہ مشرکین ایک درخت کے اوپر اپنی تلوار رکھ کر کے برکت اس سے طلب کرتے ہیں، جس کو ذات انوات حدیث کے اندر کہا گیا ہے. نئے نئے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اس طرح کا ایک درخت ہمارے لیے بھی متعین کر دیجیے تاکہ ہم بھی اس درخت سے برکت لیا کریں. آج ہمارے لوگوں کا عقیدہ تو لیمو پر ہے، تعویذ اور گنڈے پر ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ صحابہ کرام درخت سے برکت لینے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے سرخ ہو گئے. تو جب درخت برکت نہیں دے سکتا ہے تو درخت کا پھل کیسے برکت دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی ہے. اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے کہا کہ تم لوگ بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس راستے پر گزشتہ قومیں چل کر کے ہلاکت و برباد ہوئی. تو اگر ہمارا عقیدہ باطل ہوگا، ہمارے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، تو پھر ہماری زندگی کے اندر نحوست آئے گی. چاہے سفر کا مہینہ ہو یا دوسرا مہینہ ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر مکمل ہو جائے، تو پھر زندگی کے اندر خوشگوار زندگی، برکت والی زندگی گزرے گی. دوسرا سبب جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر نحوست آتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بے برکتی آتی ہے، وہ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہماری گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، سمندر کے اندر اگر طغیانی آتی ہے، خشکی کے اندر اگر فتنے و فساد برپا ہوتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے برے عملوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح کر دیا کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر پریشانی آتی ہے، اگر بے برکتی آتی ہے، اگر نحوست آتی ہے، تو انسان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. عمل کریں مجرموں جیسا اور نتیجہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا لینے کی کوشش کریں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا علیہ السلام سے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیتا ہے، جنت جیسے کپڑے اللہ ان سے چھین سکتا ہے. تو اگر ہماری زندگی کے اندر برائی آئے، ہماری زندگی کے اندر خطا آئے، تو ہم سے اللہ برکت کو کیوں نہیں چھینے گا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت جیسے جنتی لباس کو بھی چھین لیا. قرآن مجید کہتا ہے جب اللہ نے ان کے جنت جیسی لباس کو اتار دیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن مجید کہتا ہے کہ دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے اندر درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپائے. تو حضرت آدم جیسے پیغمبر نبی اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمت کو چھین لیتا ہے. اگر ہم غلطی کریں تو ہماری زندگیوں کے اندر نحوست نہیں آئے گی. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنے علاقے نینوا کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے حوالے کر دیا اور پھر اللہ نے اعلان کیا کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اپنے اس روش پر قائم رہتے، مجھ سے توبہ نہ کرتے، اپنے غلطی کی طرف رجوع نہ کرتے، اللہ نے اعلان کیا سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 144 کے اندر، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد
تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، توبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ لوگوں تم بھی دیکھ لیتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، حضرت یونس علیہ السلام کو ہم قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ تو گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے زندگیوں کے اندر نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، اس سے دن اور مہینے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نحوست کیوں آتی ہے؟ اس لیے نحوست بے برکتی آتی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے، گھروں کو قبرستان بنا دیا۔ ہماری زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے، مصیبت اور تکلیف آتی ہے، ہم اپنے عملوں پر غور نہیں کرتے، فوراً دن اور تاریخ کو، مہینے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے جب تم اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ گے تو پھر تمہارے گھروں کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ گھروں کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ کیا مطلب ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 780 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی جس طریقے سے قبرستان کے اندر کوئی جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس طریقے سے اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ۔ اپنے گھروں کے اندر بھی نمازوں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اسلام صرف مسجد کو آباد کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو بھی آباد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنا یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ تو انسان کے لیے تعلیم دیا گیا کہ فرائض کی ادائیگی مسجد کے اندر کرے اور سنتوں کو بچا کر کے انسان اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرے۔ لیکن آج معاشرے کی گھروں کی حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ گھروں کے اندر سے گانے کی آواز تو آئے گی لیکن تلاوت قرآن کی آواز نہیں آ سکتی ہے۔ گھروں کے اندر سے سیریل کی آواز تو آئے گی، میری مائیں بہنیں سیریل میں مبتلا ہوں گی، کارٹون دیکھیں گی، کمیڈی دیکھنے کی توفیق ان کو تو ملے گی، لیکن ذکر و اذکار جیسی نعمتوں میں، ذکر و اذکار جیسے عبادتوں میں لگ نہیں سکتی۔ تو جب ہماری مائیں بہنیں تلاوت سے دور رہیں گی، ذکر و اذکار سے دور رہیں گی، تو گھروں کے اندر نحوست نہیں آئے گی تو کیا برکت آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طریقے سے آدمی قبرستان میں عبادت نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، ذکر و اذکار بیٹھ کر کے نہیں کرتا، اس طریقے سے تم اپنے گھروں کو مت بناؤ، گھروں کے اندر تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب ہم تلاوت نہیں کریں گے، گھر کے اندر عبادت نہیں کریں گے، گھر کے اندر ذکر و اذکار نہیں کریں گے، گانے کی آوازیں آئیں گی، لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئیں گی، یہ سارے ذکر و اذکار، ساری عبادتیں ہمارے گھروں کے اندر سے نہیں آئیں گی، تو پھر شیطان ہمارے گھروں کے اندر رہے گا، اور جب شیطان رہے گا گھروں کے اندر تو پھر نحوست بھی گھروں کے اندر رہے گی۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر سے شیطان بھگانا چاہتے ہیں، نحوست کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر گھروں کے اندر عبادت، گھروں کے اندر تلاوت، گھروں کے اندر ذکر و اذکار یہ کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر تعمیر ہوتے وقت انجینئر سے نقشہ لیں گے، بھئی کچن یہاں ہونا چاہیے،
ٹی وی کا روم یہاں ہونا چاہیے, گیسٹ ہاؤس مہمانوں کا روم یہاں ہونا چاہیے, لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کا بھی ایک روم یا ایک کمرہ خاص کیا جائے. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے, صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آئیے آپ ہمارے گھروں کے اندر, ایک گھر کے اندر آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ اس کو ہم اپنے نماز پڑھنے کا کمرہ بنا سکیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیے, ہمارے گھر چلیے اور ہمارے گھر کے ایک کمرے کے اندر آپ نماز پڑھ دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ چلیے میں انشاءاللہ کل آپ کے گھر ضرور تشریف لاؤں گا. وعدے کے مطابق اللہ کے رسول دوسرے دن اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ایک کمرے کے اندر نماز پڑھ دیا. اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روم کو اپنے نماز پڑھنے کا کمرہ متعین کر لیا. تو جب ہمارے گھروں کے اندر عبادت ہوگی, ہمارے گھروں کے اندر تلاوت ہوگی, ذکر و اذکار ہوں گے, تب ہمارے گھروں کے اندر برکت آئے گی, تب ہمارے گھروں کے اندر سے شیطان اور نحوست جیسی بیماری دور ہوگی. ورنہ پھر سفر کے مہینے کو قصوروار ٹھہرائیں گے, دن کو ٹھہرائیں گے, تاریخ کو قصوروار ٹھہرائیں گے, لیکن پھر بھی نحوست ختم نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو گیا, ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو گیا, ہماری زندگیوں کے اندر باطل عقیدے نہیں آئے, ہماری زندگیوں کے اندر کسی کے تعلق سے حسد پیدا نہیں ہوئے, اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے لوگ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. اتنا کہہ کر کے اللہ کے رسول چلے گئے. صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے, آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ وہ کون افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کے رسول پھر تشریف لائے. اللہ کے رسول نے کہا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ, میری امت کا وہ شخص جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا جو نہ تو دم کرتا ہے نہ دم کرواتا ہے, وعلی یتطیرون اور نہ ہی بدشگونی لیتا ہے, سفر کا مہینہ نحوست والا اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص میری امت کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. رکاشہ ابن محسن کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اسی میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اسی میں سے ہیں. تو جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا, ہمارے اندر سے بدعقیدگی ختم ہوگی, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح, اپنے ایمان کی, اپنے سوچ کی اصلاح کرنی ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط کرنا ہے. پھر اس کے بعد عبادتوں میں دلچسپی ہوگی, معاملات میں دلچسپی ہوگی, اسلام کے اندر دلچسپی ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ العالمین جو بھی نحوست کی چیزیں ہیں, گناہ, بدعقیدگی, گھروں کو قبرستان بنانا, اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما, جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.